نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 61، اور اس سے پیچھے ہم پڑھ کے آئے دعا کے موضوع کو، اور دعا کی اہمیت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو دعا نہیں کرتے، اور یہ کہ دعا جو ہے وہ عبادت کی جو کا ایکسٹریکٹ ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا مغز ہے۔ انسان کو دعا جو ہے وہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا سکھاتی ہے۔ تو جو لوگ دعا نہیں کرتے تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ متکبر کہتے ہیں، اور جیسے کل ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ جو متکبر ہیں قیامت کے دن ان کو چونٹیوں کی شکل میں جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو جس مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ تو اب ہم سب کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم دن بھر میں اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں، اور دعا بیسیکلی ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو بھی شو کرتی ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے۔ آیت نمبر 61، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ۔ قرآن کریم میں بارہا بہت ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اور اس رات کی جو بینیفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ رات کی نیند ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ رات کو میں سونا جو نائٹ سلیپ ہے وہ کس طرح سے آپ کے لیے باعث سکون ہو سکتی ہے۔ سلیپ بہرحال انسان کے لیے ضروری ہے، سونا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن رات کے وقت ہی کو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ ہماری باڈی کی میں جو نائٹ ٹائم کی جو سلیپ ہے وہ ہماری سرکیڈین ردم جو ہے، ہمارا سرکیڈین ردم کہتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر جو فزیکل مینٹل بیہیویئر چینجز آتی ہیں جو 24 آورز کی کلاک کو فالو کرتی ہیں۔ ہماری باڈی کے اندر کچھ ریدمک مینس جو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے ساتھ ایک ردم کے ساتھ چینجز آتی ہیں، وہ ہماری باڈی کے ہارمونل چینجز کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں۔ اور وہ کیا ہیں، وہ کون کون سی چینجز ہوتی ہیں؟ فزیکل، مینٹل، بیہیویئر۔ جو بیہیویئرل چینجز ہیں وہ ساری کی ساری یہ 24 آور کے کلاک کو فالو کرتی ہیں، اور اس میں یہ جو نیچرل پروسیس ہے یہ سب سے پہلے جو بنیادی طور پر رسپونڈ کرتا ہے وہ لائٹ اور ڈارکنیس کو کرتا ہے۔ لائٹ اور ڈارکنیس کو سے مراد کیا ہے؟ دن اور رات۔ اور جو ڈارکنیس آپ کو رات میں میسر ہوتی ہے وہ آپ کو دن میں چاہے آپ کتنے پردے گرا لیں، کتنی لائٹس آف کر لیں، آپ کو وہ ڈارکنیس میسر نہیں آتی۔ وہ جو ایک ہارمنی ہے
نائٹ کے ساتھ، رات کی اوقات کے ساتھ جو پوری کی پوری لیونگ جو تھنگس ہیں ہمارے ارد گرد، چاہے وہ پلانٹس ہیں یا اینیملس ہیں، چونکہ وہ نیچر کو فالو کرتے ہیں، تو وہ جو ہارمنی ہے جو رات کے ساتھ ان پوری سمجھ لیں جانداروں کی ہے، وہ ہمیں رات کو ہی میسر آئے گی، وہ ہمیں دن میں وہ میسر نہیں آتی. تو باڈی ہماری جو ہے وہ اپنی بیسٹ اسٹیٹ میں آتی ہے جب وہ رات کی نیند لیتی ہے. جب انسان رات کو سوتا ہے تو اس سے یہ جو ابھی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا، جو سرکیڈین ردم ہے ہمارا، وہ ریگولیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الائنمنٹ میں رہتا ہے. تو اس سے پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے، ہماری باڈی کی جو امیونٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جو ایکسیسو ویٹ گین ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے. یعنی نائٹ سلیپ، ڈے سلیپ کی نسبت نائٹ سلیپ جو ہے یہ آپ کا ویٹ گین پریونٹ کرتا ہے. دن میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ ویٹ گین کرتے ہیں، لیکن جب رات کو آپ سوتے ہیں تو نیچرلی جو ہارمونل سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے ہماری باڈی میں، وہ ویٹ گین کو پریونٹ کرتا ہے. پھر اسی طرح جب آپ رات کو سوتے ہیں، جب آپ کی یہ سرکیڈین ردم جو ہے یہ الائنمنٹ میں رہتا ہے تو اس سے آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھتی ہے. پھر اسی طرح انسان کا جو میموری ہے وہ امپروو ہوتی ہے، اور سٹریس لیول کم ہوتا ہے. اور جب سٹریس لیول کم ہوتا ہے تو جو بیہیویئرل چینجز ہیں جو ہمارے بیہیویئر سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ ریگولیٹ ہو جاتی ہیں. تو پھر لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، آپ کا دل مضبوط ہے، آپ کا امیونٹی سسٹم اچھا ہے، آپ کم بیمار ہوتے ہیں. جب آپ کم بیمار ہوتے ہیں آپ کم چڑچڑے ہوتے ہیں، آپ کا کم پیسہ دوائیوں پہ لگتا ہے، آپ ایک پیس آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. پھر جب آپ کا سٹریس ریڈیوس ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر خوش اخلاقی پیدا ہوتی ہے. جب آپ کی ذہنی کوفت کم ہو جائے گی، آپ کو جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، تو باڈی کے اندر ایسے ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ریلیکس کرتے ہیں. جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ خوش اخلاق ہوتے ہیں. تو جب آپ خوش اخلاق ہوتے ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے زندگی میں؟ کیا آتا ہے بتائیے؟ سکون آتا ہے. لوگوں کے ساتھ روابط اچھے ہوں گے تو زندگی میں سکون آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے رات کی نیند. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کی نیند جو ہے وہ اس لیے ہے، رات اس لیے ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. تو جو ان نیچرل طریقے ہیں ہمارے اپنی سلیپ ٹائم کو پورا کرنے کے لیے بلا وجہ کے، کچھ تو ہیں جن کو ڈیوٹیز کرنی ہیں اور وہ سم ٹائم ان کو دن رات میں اپنی نیند پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن جو ہم نے ایک عام رویہ اپنا لیا، رات دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا، یا دن بھر سوتے رہنا اور رات بھر جاگتے رہنے والے، تو یہ اس سے ہماری فزیکل اور مینٹل اور بیہیویئرل ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور ہم پرسکون نہیں رہ سکتے. جی عروج، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں بات مجبوری کی ہے نا، تو مجبوری ہوتی ہے ایکسیپشنل کیس. تو ایکسیپشنل کیسز ہر معاملے میں ہو سکتے ہیں اور ہمارا دین اس میں کہیں پر بھی ہمیں مجبور نہیں کرتا یا ایسی پابندیاں نہیں لگاتا جو انسان کے لیے مشکل ہوں ان پر عمل کرنا. تو دین آسان ہے. الدین اليسر. دین یسر کیسے ہے؟ وہ اسی طرح سے ہے کہ بہت سارے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں ایکسیپشنز آ جاتی ہیں، جہاں استثنائی صورت آ جاتی ہے، وہاں پر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتے ہیں. جیسے اگر انسان کے پاس حلال ہے ہی نہیں کھانے کو اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تو کوئی بات نہیں، حرام بھی کھا لو، جان بچاؤ. ٹھیک ہے، آپ سفر پر ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے پوری، آپ باجماعت نماز نہیں لے سکتے، آپ قصر نماز پڑھ لیں. آپ خوف کی حالت میں ہیں، آپ چلتے چلتے نماز پڑھ سکتے، صلاۃ الخوف پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ ہمارا دین بہت آسان اور پریکٹیکل ہے. چونکہ علم کی کمی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس سولوشنز موجود ہیں، تو سم ٹائم ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو یہاں تک ہوپ فلی اب بہت مزے سے آپ نے اس چیز کو سمجھا کہ کس طرح رات جو ہے وہ سکون فراہم کرتی ہے. ٹیکنیکلی یہ چیز ثابت ہو گئی. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا روشن. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر یہ دو فیکٹس بیان کیے ہیں. دن معیشت کے لیے ہے، معاش کے لیے ہے، اور رات آرام کے لیے ہے. دن کے وقت جو سن لائٹ ہے، بہت سارے کنٹریز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سن لائٹ جو ہے وہ سیو کی جاتی ہے. سن لائٹ کے ساتھ وہ اپنا کلاک چینج کرتے ہیں تاکہ وہ سن لائٹ کو اویل کر سکیں. تو آپ اگر واقعتاً دن کی روشنی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ بہت ساری اپنی انرجی جو ہے، آپ کی جو انرجی ریسورسز ہیں ان کو سیو کر سکتے ہیں. الیکٹریکل انرجی سورسز جو ہیں، الیکٹریکل انرجی آپ کی جو ہے اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکتی ہے. اسی طرح دن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشن بنایا ہے. تو سن لائٹ سے اب دیکھتے ہیں جیسے آپ سولر پینلز اور سولر سارا وہ بنا کے اس سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہے سولر پینلز کے ذریعے. روشنی، یہ روشنی ہے، یہ کام کرنے کا وقت ہے. اور یہ دن جو ہے یہ شروع کب ہو جاتا ہے؟ دن جو ہے وہ جو صبح صادق ہے اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی سورج کی روشنی پھیلتی ہے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس وقت جو کام کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے اس ابتدائی حصے میں ہمارے لیے یعنی امت مسلمہ کے لیے برکت کی دعا کی ہے. اس دن کے اس حصے میں جو آپ کام کرتے ہیں، آپ 2 گھنٹے کا کام 1 گھنٹے کے اندر مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ انرجی آپ کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. پوری رات آپ نے آرام کیا ہوا ہوتا ہے، فزیکلی آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، مینٹلی آپ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ریلیکس ہوتے ہیں، اور آپ کاموں کو نسبتاً جلدی کرتے ہیں. اور پھر ڈسٹریکشنز کم ہونے کی وجہ سے آپ کام زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں، اور پھر وہی چیز کہ آپ انرجی سیو کر سکتے ہیں اپنی. ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اغیار نے تو یہ چیزیں اپنائی ہیں. بینگ اے مسلم ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم دن چڑھے یا دن چڑھے بھی کیا، دوپہر کے وقت مارکیٹس کھولتے ہیں اور رات دیر تک مارکیٹس کھلی رکھتے ہیں. حالانکہ انگلینڈ جیسے ملک کے اندر سوائے کچھ ایک ان کے سٹیز کے یہ چیز ابھی تک فالو کی جاتی ہے کہ مغرب کے ساتھ دکانیں بند کر دی جاتی ہیں. although وہاں مغرب کی اذان نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یہ کہ وہاں پر جلد صبح دکانیں کھولی جاتی ہیں، اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبنا شروع ہوتا ہے، وہاں پر دکانیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ دن اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ، النہار کا مطلب کیا ہے؟ سورج کے طلوع سے غروب تک کا وقت. تو اس کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ کی فزیکل کنڈیشنز کے لیے بھی، اور آپ کے جو اکنامیکل جو آپ کا سارا سیناریو ہے اس کے لیے بھی. جیسے ابھی میں نے کہا کہ انرجی آپ بہت سیو کر سکتے ہیں، جو انرجی کرائسس میں آپ رہتے ہیں آپ وہ بہت ساری سیو کر سکتے ہیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. بالخصوص رات تمہارے لیے سکون کے لیے بنائی، دن تمہارے لیے کام کے لیے بنایا. یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے. اور بینگ اے پاکستانی ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایڈیشنل فضل یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس دن جو ہے وہ 4 موسموں میں مختلف جو ہے اس کی لینتھ ہو جاتی ہے. گرمیوں میں آپ کے پاس طویل دن ہوتے ہیں، آپ اپنے جو سالانہ منصوبے ہیں ترقیاتی ان کو آپ ان ٹائمنگز کے ساتھ بنا سکتے ہیں.
آپ لمبے دنوں کو اویل کر سکتے ہیں، پھر آپ چھوٹے دنوں کو اویل کر سکتے ہیں، اور لمبی راتوں کو اویل کر سکتے ہیں، اور چھوٹی راتوں کو اپنے پلانز کے ساتھ اویل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لوگوں پر۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے مکالمہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کو ناشکرا بنا کے چھوڑوں گا۔ اکثریت ان میں سے ناشکری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ کا تو ہم پر بہت فضل ہے لیکن ہم شکر نہیں کرتے۔ خاص طور پر دن اور رات کو لے کر شکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی میں نے سارا ایکسپلین کر دیا، اب آپ بتائیے۔ تو اپنے رب کو پہچاننا، دن اور رات کے اس آنے جانے میں اس کلاک کو، یہ جو 24 آور کلاک ہے، اس کو نیچرلی فالو کرنے میں ہمارے کتنے فائدے ہیں، اور ان فائدوں کو انجوائے کرنے کے بعد سچے دل سے اپنے رب کی عبادت کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ ریکوائرڈ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، وہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں دن اور رات کو بھی، اور پھر اکثریت کیا کرتی ہے؟ نیچر کے خلاف جاتی ہے۔ جب نیچر کے خلاف جائے گی تو ہماری باڈی جو ہے وہ نیچر کے اکارڈنگ بنی ہے، جب ہم اس کے خلاف جائیں گے تو پھر وہ رسپونڈ کرے گی اور وہ بیمار ہو جائے گی، اور جب جسم بیمار ہوتا ہے تو بہت کم جو ہے وہ روح جو ہے وہ صحت مند رہتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر نہ عبادتوں میں خضوع و خشوع رہتا ہے، اور نہ ہم حقوق اللہ پراپرلی ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی حقوق العباد ادا کر سکتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے اللہ تمہارا رب جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود برحق مگر اسی کے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو؟ معبود برحق وہی ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے جو خالق ہے اور جو رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ پالنے والے سے مراد خالق، مالک، مدبر، پرووائڈر، جو حفاظت کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے، تمام جو ضروریات ہیں وہ باہم مہیا کرتا ہے، اور اس میں انسان کو ایک مقررہ وقت تک بڑھوتری دیتا ہے۔ تو جو یہ سب کچھ دے رہا ہے، لائک خالق مینس کریٹر، رب مین پرووائڈر، تو جو کریٹر ہے، جو سسٹینر ہے، پرووائڈر ہے، اصل میں عبادت کا حقدار وہی ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ پوری محبت کے ساتھ کسی ہستی کی اطاعت کرنا، اس کی پرستش کرنا، پوری محبت کے ساتھ کسی ہستی کی اطاعت اور پرستش کرنا، یہ ہے اصل میں عبادت۔ ٹھیک ہے، تو پھر کون حقدار ہے ہماری اس خالص محبت کا، ہماری اس کلی اطاعت کا، اور ہماری پرستش، ہماری جسے کہتے ہیں ریچولز ادا کرنا؟ پرستش عبادت ہی کے معنوں میں عام طور پہ ہم لیتے ہیں۔ تو ہماری ان عبادات کا اصل حقدار پھر کون ہے؟ کیا وہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں باہم ہماری تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، ہمارا سسٹینر ہے، ہمارا پرووائڈر ہے، یا پھر کوئی اور؟ تو سیدھا سادہ جو عقل جواب دیتی ہے وہ ہے وہی جس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہی جو ہماری تمام حاجات کو پورا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا جو اس چیز کا حقدار ہو، ہم اپنی کلی محبت اور کلی اطاعت اس کے لیے وقف کر دیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب عقل یہ کہہ رہی ہے تو پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو، کدھر کو موڑے جا رہے ہو، پھر تمہارے رخ کدھر کو جا رہے ہیں؟ جب عقل اس چیز پر قائل ہو چکی کہ عبادت کا حقدار وہی ہے جو
پیدا کرنے والا ہے اور جو سسٹینر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر سے پھرائے جاتے ہو. یہ تؤفکون کا جو صیغہ ہے یہ مجہول کا ہے. ٹھیک ہے، مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسو وائز. پیسو وائز مینس کہ کوئی اور آپ سے یہ کام کرا رہا ہے. ٹھیک ہے، تم کدھر کو پھیرے جاتے ہو، پھر رہے ہو نہیں. ٹھیک ہے، تم کدھر کو پھر رہے ہو نہیں کہا جا رہا ہے تم کدھر کو پھیرے جاتے ہو. آگے بھی اسی میں آئے گا، اسی کانٹیکس میں، اور وہ ہے انا یصرفون، تم کدھر کو پھرائے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو افکون جو ہے اس کا روٹ ہے حمزہ فا کاف. افق کہتے ہیں جھوٹ کو. ٹھیک ہے، جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ حق سے مڑی ہوئی چیز. ٹھیک ہے، اسی لیے تو افکون کا مطلب کیا ہے کہ تم پھر رہے ہو، تم سیدھا راستہ جو اصل راستہ ہے اس کو چھوڑ کر تم مڑ گئے ہو، تم غلط راہ کی طرف چلے گئے ہو. تو کون تمہیں انا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو؟ اصل بات تمہارے ذہن میں ہے، تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں مصروف ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا ہی انکار کر دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے حق بات سے پھرا دیے جاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، پھر ہم اس کو جو ہے وہ فردر میں ایکسپلین کروں گی تھوڑا سا کہ یہ پھرائے جانے کا معنی کیوں آ رہا ہے، پھرنے کا معنی کیوں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا. ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام جب یہ قرآن سن کر ایمان لائے تھے نا، تو ان کے پاس کوئی سائنٹیفک نالج نہیں تھا. انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا اس پر سمعنا وآمنا کیا، ہم نے سن لیا اور ہم ایمان لے آئے. ان کے پاس کوئی گیج، کوئی کرائٹیریا، کوئی ایسی نہیں تھے چیزیں، کوئی آلات، اکوپمنٹ کہ وہ ان چیزوں کو جانچ سکتے. کسی قسم کا سائنٹیفک نالج ان کے پاس نہیں تھا. تو ان کا ایمان اگر اتنا خالص ہو سکتا ہے، جتنا مطلب کہ وہ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگیاں کس طرح کی بدلی تھی؟ کوئی اگزامپل یاد ہے آپ کو کسی کی؟ جہاں سے حضرت مصعب گزرتے تھے تو اس خوشبو سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں. مطلب وہ گزر کے جا چکے ہیں لیکن وہ خوشبو وہاں ہوتی تھی. ابھی ایک ڈریس دوبارہ نہیں پہنتے تھے. ہائیلی جسے کہتے ہیں نا ایک الیٹ کلاس کے وہ بندے تھے، اور اکلوتے تھے، اور باپ بے انتہا جائیداد چھوڑ کے مر گیا تھا. یہ بندہ جب ایمان لاتا ہے، یہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو چچا تن کے کپڑے تک اتروا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ اسی باپ کی کمائی کے ہیں جس کو تم مشرک کہتے ہو. اور یہ بندہ مدینہ میں جاتا ہے، سب سے پہلے مدینہ میں جا کر لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، اور پھر احد کے میدان میں یہ شہید ہوتے ہیں. تو ان کے پاس اتنی چھوٹی سی چادر تھی جو سر ڈھکتے تھے اگر ان کا قبر میں تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اس بات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنا روئے کہ وہ افطاری ان کے سامنے رکھی تھی لا کے، تو ان نعمتوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ مصعب مجھ سے بہت بہترین تھا، اور وہ اس حال میں مرا کہ اس کے تن پہ چادر نہیں تھی، کہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہم سر ڈھانکتے تھے تو اس کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اور اتنا روئے کہ کھانا بھی نہیں کھایا. جو روزہ افطار کرنا تھا انہوں نے وہ کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اور وہ وہیں بیٹھے رہے. پھر صحابہ کرام اسلام قبول کرنے کے بعد تک شراب پیا کرتے تھے. شراب کی حرمت جو ہے وہ مدینہ میں آ کر جو تیسرا حکم آخری آیا ہے شراب کی حرمت کا، اس سے پہلے تک شراب حرام نہیں تھی، کنڈیشنل تھی. لیکن جس وقت حکم آیا
تو کہتے ہیں کہ اب مجھے ان کا یاد نہیں ہے کہ وہ کون تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے یا حضرت عثمان تھے، کن کا قافلہ آیا تھا جو شراب کے مٹکے لے کر آیا تھا، تجارتی قافلہ، اور بہت زیادہ ساری جو ہے وہ کوانٹٹی میں شراب آئی تھی اور بڑی عمدہ قسم کی، اور وہ مٹکے بہا دیے گئے تھے. مطلب کسی کا سمجھ لیں آج کے دور میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ، تجارتی مال تھا نا، کروڑوں کی انویسٹمنٹ تھی جو پانی کی طرح گلیوں میں بہا دی گئی تھی، مدینہ کی توڑ دیے گئے تھے مٹکے. وہ کیا وجہ تھی؟ صحابہ کے پاس تو کوئی ایسا سائنٹیفک نالج نہیں تھا کہ وہ پرکھتے اچھا رات کی نیند سکون دیتی ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، دین اگر مبصرہ ہے تو کیا کیا فائدے دیتا ہے، کس کس طرح سے کرتا ہے، اس میں اللہ کی شکر گزاری کا مطلب کیا ہے. ان کو تو سائنٹیفکلی کچھ نہیں پتا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، تو وہ مان گئے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے لیے اس زمین کو جائے قرار بنا دیا. قرار کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہری ہوئی. آپ سے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو یونیورس ہے، پوری کی پوری جو یونیورس ہے، اس کے اندر کوئی ایک پراپرٹی ایسی نہیں پائی جاتی، کوئی ایک صفت ایسی نہیں پائی جاتی جو لائف کو سپورٹ کرنے والی ہو. ایون بگ بینگ کے بعد جو یونیورس کا ٹیمپریچر اس وقت ہے پوری یونیورس کا، وہ ہے -270.425 ڈگری سیلسیس، ایبسولوٹ زیرو کے بالکل قریب قریب. -270.425 ڈگری سیلسیس. کس قدر ٹھنڈی بیانڈ یور امیجنیشن، اور کس قدر اندھیری یونیورس ہے یہ، جس کے اندر اس ارتھ کو، اس زمین کو، جو اس بگ بینگ کے ایک سیارے کا حصہ تھی، اللہ نے تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا. زمین کے جو 3 حصے ہیں، اس کی جو 3 بنیادی لیئرز ہیں، انر لیئر، دین مینٹل اینڈ دین کرسٹ. یہ انر اینڈ جو مینٹل ہے یہ سب کا سب کھولتا ہوا لاوا ہے، اور اس کے اندر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پوری زمین جو ہے اس کے اندر سے اتنے والکینوز پھٹیں گے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اتنے زلزلے آئیں گے کہ آپ سکون سے بیٹھ نہیں سکیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کیا بنا دیا ہمارے لیے؟ ذلول. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا. مطیع کر دیا اس کو ہمارے لیے. اس کے اندر فورس آف گریوٹی پیدا کی، کشش ثقل پیدا کی، تاکہ آپ اس کے اوپر پاؤں جما کے سکون سے چل سکیں. اس کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، میہاد بنا دیا. میہاد کس کو کہتے؟ پنگھوڑے کو، بستر کو، گود کو، ساروں کے لیے مانیات. اسی طرح فراش بستر کے لیے آتا ہے. پرسکون آرام سے چلیں پھریں دوڑیں بھاگیں. اور پھر اتنا مطیع کر دیا اس کو ہمارے لیے کہ آپ اس کی کھدائیاں کریں، آپ اس کے اندر جو مرضی کرتے رہیں، یہ آگے سے اف بھی نہیں کرتی، اور آپ کو اپنے خزانے دیتی ہے اپنے اندر سے نکالنے. کس نے بنا دیا اس کو ایک قرارگاہ؟ آج آپ کے پاس سائنٹیفکلی پروفڈ ہے. یہ سارے فیکٹس اگر انسان ایمانداری سے سوچتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. نہ ماننا چاہے تو وہ تو پھر وہی بات نا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو بنا دیا چھت. آسمان کو چھت کی طرح محفوظ بنا دیا، سقفا محفوظہ بنا دیا. کیونکہ اگر یہ اس طرح کی محفوظ لک ہمیں نہ دیتی ہو
اور جس طرح کے یونیورس کے اندر ہر وقت کی ایک موومنٹ ہے، ہر وقت کی جو ہے وہ ایک بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور وہ ان کی سپیڈ جتنی تیز ہے تو ہم تو کبھی بھی سکون سے نہ رہ سکتے، ہر وقت ایک تھریٹ میں رہتے. پھر اسی طرح سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، جو اس کی ریڈیشنز ہیں، ان کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایٹماسفیرک ایک انویلپ بنا دیا سارا ارتھ کے ارد گرد، تو آپ کو سیف کر دیا. صرف جو سورج کی روشنی اور اس کی جو حدت آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہی آپ تک آتی ہے، باقی جو ہے وہ اوزون لیئر روک لیتی ہے. کس نے یہ کیا؟ ایسے ہی ہو گیا؟ ایسے ہی ہونا تھا تو مارس پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ ایسے ہی زمین کا سورج سے اتنا ہی مناسب فاصلہ ہونا تھا تو کوئی اور 2-4 سیارے اس آربٹ کے اندر کیوں نہیں آگے؟ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا. یہ اتنی زبردست کریشن، اتنی زبردست پلاننگ ہیپیزٹلی تو نہیں ہو گئی. اس کا ایک کریٹر ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے جو یہ حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہ کی جائے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین صورت بنائی. انسان اپنی جس شکل و صورت میں ہے یہ پرفیکٹ ہے. اب میں سے اگر کسی کو پینٹنگ کا شوق ہو، اسکیچنگ کا شوق ہو، اور کبھی آپ نے کوشش کی ہو کہ اگر انسان اس شکل میں نہ ہوتا جس شکل میں آج ہے، 1 ناک 2 آنکھیں، فیس، ایبڈومن، لمبس جس شکل میں اب ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں صرف 5 انگلیاں ہونا، ان میں ایک یہ تھم کا ہونا، انگلیوں کی ترتیب، کسی نے کبھی بچپن میں تو خیر شاید سبھی نے کوشش کی ہو. اس کے علاوہ انسان کی اگر کوئی شکل بنانا چاہتے آپ تو وہ کبھی بھی خوبصورتی کے اس لیول پر نہ ہو، پرفیکشن کے اس لیول پر نہ ہو. اس کی اب بڑی عام سی ایک وہ اگزامپل اگر آپ خود نہیں بناتے تو اسٹار ٹریک ٹائپ جو موویز ہوتی ہیں اس میں آپ نے بچپن میں دیکھی ہوں گی، وہ کریچرز ڈفرنٹ کریچرز بنا دیتے ہیں خود سے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی بنیادی طور پر انہوں نے جو اسکیچ لیا ہوا ہوتا ہے وہ ہیومن باڈی کے لیا ہوا ہوتا ہے یا پھر وہ مختلف جانوروں سے لیا ہوتا ہے. تو احسن صورکم، سب سے بہترین صورت بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس سے بہترین ہو نہیں سکتی تھی. کوئی بھی آپ اپنی امیجنیشن جو ہے اس کو دوڑا کے دیکھ لیں، گھوڑے اپنی تخیل کے، کچھ بھی جو ہے وہ اس سے خوبصورت بن نہیں سکتا. اور پھر نہ صرف ظاہری صورت بلکہ اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری صورت گری کی، جو ساری نظام ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ کہیں پر اگر ذرا سا بھی آگے پیچھے کچھ ہوتا ہے نظام. انسومینیا کو لے لیجیے، ابھی ہم رات کی نیند کی بات کر رہے تھے تو جن لوگوں کو انسومینیا کا پرابلم ہوتا ہے، جو رات کو سو نہیں پاتے، تو وہ کس طرح سے سفر کرتے ہیں، کس قدر بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں اور کس قدر ان کی لائف ٹف ہو جاتی ہے. تو ایک نیند کو دیکھ کے آپ کہہ لیں کہ وہ حالانکہ ہمارے باڈی کا کوئی مطلب ایز سچ کوئی وہ پرفارمنس نہیں ہے جس طرح باڈی کے دیگر جو ہے وہ نظام ہمارے پرفارم کریں، لیکن پھر بھی اگر وہ بھی افیکٹ ہو جاتی ہے تو ہم کام نہیں کر سکتے. احسن صورت بنائی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا تھا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا طیبات میں سے. کھانے کو تو لوگ بہت کچھ کھا جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کھا جاتے ہیں. ہمارے ہاں مطلب ہمارے جو دنیا کے اندر ایسی چیزیں لوگ کھا جاتے ہیں، جیسے چائنیز کے بارے میں آتا ہے کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں بھی کھا جاتے ہیں وہ. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ کو کہتے ہیں کہ کھاؤ، وہ طیب ہے. اور طیب کی جب ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی وہ ہم نے کیا پڑھی تھی؟ طیب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ خوراک جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، وہ خوراک جو آپ کے لیے موافق ہوتی ہے. جی، آپ کے ایٹماسفیئر، آپ کے باڈی کے لیے موافق ہوتی ہے.
وہ طیب کہلاتی ہے. اور اس میں ظاہری بھی طیب ہونا چاہیے، ظاہری طور پر بھی پاک ہونی چاہیے، گلی سڑی خراب بدبودار یا ایسی چیزیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ نہ ہو. اور پھر یہ کہ آپ پرٹیکولرلی ایک جو انڈیویجول ہے اس کو وہ سوٹ بھی کرتی ہو. ٹھیک ہے، تو وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم، یہ اللہ ہے تمہارا رب. اب پچھلی آیت سے کنیکٹ کریں، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. ٹھیک ہے، آپ کا سسٹم آف لائف ڈیفائن ہو رہا ہے. پھر اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. تمہیں پیدا کیا، زمین اور آسمان کو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے موافق کر دیا، تمہارے لیے بہترین انتظامات کیے، پھر تمہاری صورت بنائی، تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے رزق کے ذرائع نکالے. یہی تو رب ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ الذی جعل لکم، یہ اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ تمہارا رب ہے. جو کچھ آپ کو مثبت نظر آتا ہے، جو کچھ آپ کو فائدہ مند نظر آتا ہے، جس کو آپ برکت کہہ سکتے ہیں، وہ سب صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے، وہ واحد لا شریک، جو پوری کائنات کا سسٹینر ہے، پوری کائنات کا پرووائڈر ہے. رب کے اندر تینوں معنی آتے ہیں، خالق، مالک اور مدبر. اور مدبر کے اندر پھر آتا ہے کہ اس نے کس طرح ایک مکمل پرفیکشن کے ساتھ ایک پورا سسٹم آف لائف بنایا اور اس کو وہ رن کر رہا ہے اور مسلسل چلا رہا ہے جب تک کہ وہ چاہے گا. هو الحی. اب مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے اور کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے. وہ زندہ ہے. معبود ہونے کے لیے ایک اور شرط جو لازمی ہے وہ کیا ہے؟ وہ الحی ہونا چاہیے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کو موت نہیں آنی، جس نے خود ختم ہو جانا ہو، وہ آپ کے کیا کام آئے گا؟ جو خود مر گیا، جو خود سو گیا، جس کو اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہے، جو دوسری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کے لیے کیا پرووائڈ کرے گا؟ وہ آپ کی کیا دعائیں سنے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو معبود برحق کون ہے؟ جو الحی ہے، جو القیوم ہے. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پھر اسی کو پکارو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. یہاں پر پھر دعا کا معنی جو ہے وہ دعا اور عبادت دونوں معنوں میں ہے، جیسا کہ پیچھے کل ہم نے سیکھا تھا. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سورۃ زمر میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھ کے آئے کہ مخلصین لہ الدین کا مطلب کیا ہے. دین جو ہے اس کے عربی زبان میں 3 معنی کیے جاتے ہیں. نمبر 1 غلبہ، غلبے کے ساتھ اقتدار، مالکانہ اور حاکمانہ تصرف، سیاست اور فرما روائی، اور دوسروں پر اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی استطاعت، مطلب دوسروں پر اپنا فیصلہ نافذ کرنا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا معنی جس کا آتا ہے لسان العرب میں وہ ہے اطاعت، فرما برداری اور غلامی. اور تیسرا وہ عادت اور طریقہ جس کا انسان عادی ہو جاتا ہے، جس کی انسان پیروی کرتا ہے. تو مخلصین لہ الدین کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا کہ آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کو شامل نہ کرے، بلکہ صرف اور صرف اسی کی پرستش کرے، اسی کی ہدایت کا اتباع کرے اور اسی کے اوامر اور احکام کی اطاعت کرے. اسی کا غلبہ، اقتدار، مالکانہ اور حاکمانہ تصرف اپنی سیاست اور سیادت کے اندر اس کو مانے اور اس کو فالو کرے. اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے پاس ہو. یہ ہے مخلصین لہ الدین، اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے
خالص کر کے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کر کے کیا کرو؟ فدعوہ، اب اسے پکارو، اب اسے دعا کرو، اب اس کی عبادت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا تو آپ الحمدللہ رب العالمین بھی کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ لا الہ الا اللہ کو شعوری طور پہ کہیں گے نا تو دل سے خود بخود نکلے گا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں، وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ آ گئی میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں۔ وامرت، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب العالمین کے لیے۔ دو احکامات، ایک ڈو کا ہے اور ایک ڈونٹ کا ہے۔ توحید کے یہ دو پہلو ہیں، ایک کام کرنے کا ہے اور ایک کام سے رکنے کا ہے۔ کیا کام کرنے کا ہے؟ مخلصین اللہ الدین ہو جانا، اسلمت لرب العالمین ہو جانا، یہ کام کرنے کا ہے۔ اور کیا نہ کرنے کا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کی عبادت نہیں کرنی، کسی دوسرے کو پکارنا نہیں ہے، کسی دوسرے کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھنا۔ کوئی دوسرا، کوئی غیر اللہ جو ہے وہ نہ آپ کی دعا سن سکتا ہے، نہ آپ کی دعا کو آپ کو وہ عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو خود مجبور اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ فقیر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ہم سب کو بہت فیسینیٹ کرتی ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم پرسنالٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور جو ریوارڈز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے ہیں، اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء کو بھیجا، جس طرح ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اقوام کا، عالمین کا لیڈر بنا کے رکھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس کے پیچھے جو کردار تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ اسلم لرب العالمین۔ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اسلم لرب العالمین۔ جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوا۔ یہ جو فرما برداری ہے یہ کیا چیز ہے؟ رب العالمین کے لیے فرما برداری کیسے ہوگی؟ بالکل جو اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ من اطاعنی فاطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو قرآن اور سنت، اس پر عمل، اس کے اندر جو کہا کرو سو کر لیا، جس سے کہا رک جاؤ سو رک گئے، بجائے اس کے کہ بیچ میں ہم گرے ایریا میں گھومتے رہیں اور اپنی خواہش نفس کو کسی نہ کسی طرح سیٹسفائی کرتے رہیں یا اپنے برائیوں کو جسٹیفیکیشن دیتے رہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اسلمت لرب العالمین۔ جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا، لیکن جس لیول پر جا کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہیں،
اور کوششوں سے ہی انسان جو ہے قیامت کے دن راضی ہو جائے گا. وَلِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، وہ اپنی کوششیں دیکھ کر راضی ہو جائیں گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ہمارے جد امجد کو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور پھر ایک ایسا سسٹم آف لائف ان کی باڈی کے اندر رکھ دیا کہ پھر ان سے آگے جو ہے وہ تمام نسل انسانی چلی. کس چیز سے ذریعے؟ من نطفہ سے. نطفہ جب رحم مادر میں ٹھہرتا ہے تو علقہ بنتا ہے، علقہ سے پھر مضغہ، مضغہ سے پھر عظامہ، اور عظامہ سے پھر آگے پوری جو باڈی ہے وہ بنتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر نکالتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ تم کو تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو. ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے. ومنکم من یتوفی من قبل، اور ان میں سے تم میں سے کوئی ہے جو فوت کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے. ولتبلغوا اجلا مسمى، اور تاکہ تم پہنچو ایک وقت کو مقرر. یعنی کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہی نہیں، بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے یا جوانی میں ہی فوت ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال جو اس کا وقت مقرر تھا وہ اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو. تمہیں دنیا میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہاری جنریشنز جو ہیں وہ نطفہ سے آگے چلائیں. زندگی کی ڈیفرنٹ سٹیجز کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کے جو مراحل ہیں ان مراحل کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو وہ اس لیے کہ تمہیں دنیا میں صرف اس لیے نہیں بھیج دیا گیا کہ تم پیدا ہو اور تم مر جاؤ، بلکہ اس لیے بھیجا گیا کہ تم اس دنیا میں آئے ہو تو غور و فکر کرو، تدبر کرو، عقل سے کام لو، اپنے رب کو پہچانو اور تمام ان فلسفوں اور عقائد کا رد کر دو جو کسی غیر اللہ کی طرف تمہیں لے کر جاتے ہیں. اور اس کے لیے خاص طور پر غور و فکر کرو تم اپنے اوپر. پیچھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کی طرف آپ کی ترغیب کی نا، زمین کی طرف، آسمان کی طرف، دن کی طرف، رات کی طرف. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرف آپ کی توجہ کرا رہے ہیں کہ اپنی کریشن پلان کے اوپر غور و فکر کرو اور اپنے رب کو پہچانو. جانوروں کسی زندگی نہ گزارو کہ پیدا ہوئے، بڑے جوان ہوئے اور پھر دنیا سے چلے گئے، بلکہ دنیا میں آئے ہو تو اپنے رب کو پہچانو اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو. هو الذی یحیی و یمیت، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ بے شک وہ صرف کہتا ہے کن، کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ کن کہنا بھی نہیں ہے بلکہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے. یعنی کن کے الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں کسی کام کا تو وہ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. تو جو تم زندگی میں لائف انجوائے کر رہے ہو، تم دنیا میں آئے، تمہیں رزق دیا گیا، تمہارے لیے تمام جو ایٹماسفیئر ہے تمہارے لیے موافق کر دیا گیا. پھر اگر تمہیں کچھ آزمائشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، تمہیں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ اللہ ہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی زندگی اور موت ہے. یحیی و یمیت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے لیے ہے. جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے. پوری کائنات کے اندر کون کون سے ستارے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جب چاہے تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی دوسرے کی مدد کا محتاج نہیں ہے. اس نے صرف کن کہنا ہے اور وہ ہو جانا ہے. تو تم صرف اسی کے لیے مخلصین لہ الدین کرو، اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے اس کی عبادت کرو. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں
کہ وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ پیچھے کہا کہ تم کدھر کو پھیرے جاتے ہو، کہاں سے تم پھیرائے جاتے ہو. بات سمجھ آ گئی، واضح چیز تمہارے سامنے آ گئی، پھر کیوں تم سیدھے رستے پر نہیں آتے؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو تمہیں صراط مستقیم سے موڑ دیتے ہیں جبکہ بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ تم اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہو، کون سے فیکٹرز ہیں جو تمہیں وہاں سے موڑ دیتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ٹھوکر کھانے کی جو اصل وجہ ہے، یہ جو اصل سرچشمہ ہے جو لوگوں کو غلط بینی اور غلط روی کی طرف لے کر جاتا ہے اور ان کو گمراہی کے گھڑے میں ڈال دیتا ہے، یہ اصل میں کہاں ہے؟ کون سا ہے؟ تو یہ اصل میں ہے انسان کی خواہش نفس، جو اس کو سیدھے راستے سے پھیر دیتی ہے، جو اس کو قرآن اور اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو میں جھگڑا کرنے پر اکساتی ہے، ان کا انکار کرنے پر اکساتی ہے، سمجھ آ جانے کے باوجود اس کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے اور اسے شیطان کے راستے پر چلاتی ہے. انا یصرفون. اچھا، ایک بڑی لطیف سی بات، باریک سا نقطہ اس کے اندر، نفس انسان کو گمراہی، نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے کے بالکل آغاز میں آپ نے پڑھا. حضرت یوسف یا زلیخا، جس کا بھی وہ قول ہے کیونکہ دونوں طرح کی رائے موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے بری و ذمہ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ اللہ ہی مجھ پہ رحم کرتا. نفس تو ہمیشہ انسان کو برائی ہی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو نفس تو ہمیں پھیرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس نفس کو، نفس امارہ کو ہمارے ساتھ ایک اوپوننٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا یصرفون انا تؤفکون، وہ ہمارا مخالف ہے. اٹ مینز کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، اٹ مینز کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم نفس امارہ کو قابو کر سکتے ہیں. وہ ہم نہیں ہے، وہ نفس امارہ ہم نہیں ہے، وہ ایک پارٹ ہے جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر وہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے نا، انا یصرفون انا تؤفکون، اگر وہ ہمیں پھرا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک فیکٹر ہے، اس فیکٹر کو ہم بھی اوور کم کر سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے کے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایک لمحے برابر بھی اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کے سپورٹ نہ کیجیے گا. تو جب آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے تو پھر نفس سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. پیچھے بھی ہم تفصیلاً 13ویں پارے میں بھی اس کو کافی تفصیل سے پڑھ کے آئے کہ کس طرح ہم اپنے نفس لوامہ کو سٹرونگ کریں تو ہم نفس امارہ پر قابو پا سکتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور اسے جو بھیجا ہم نے ساتھ اس کے اپنے رسولوں کو، یعنی دین کی تعلیمات کو. فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی ان کا کیا انجام ہوگا. انجام ان کا ہوگا اذ الاغلال فی اعناقہم وسلاسل، جب توق ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں ہوں گی. یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے. دنیا میں کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حق کو لوگ تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیتے. بیسیکلی تکبر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ بطر الحق، حق کو جھٹلا دینا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنی فلسفی آف لائف کو بڑی چیز سمجھنا، اپنے نقطۂ نظر کو فوقیت دینا، اپنی ذات، اپنے نسب، اپنے علم، اپنے مال دولت اولاد کی وجہ سے حق کو جھٹلا دینا، اس کو حقیر سمجھنا. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یسحبون، ان کے گلے میں توق ڈالے جائیں گے اور ان کی زنجیریں، اور یہ زنجیریں کتنی لمبی ہوں گی؟ 70 گز. ٹھیک ہے، 70 ذراعا اس کی ڈیفینیشن آتی ہے سورہ حاقہ میں. 70 ہاتھ لمبی، ہاتھ لمبی مین گز، 70 گز لمبی چینز کے اندر ان کو جکڑ دیا جائے گا اور ان کو کھینچ کے گھسیٹ کے لے جایا جائے گا فی الحمیم،
کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا کی طرف، ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جھونکے جائیں گے، ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، اور پھر کیا ہوگا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ کہیں گے وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے اس سے پہلے۔ سورہ انعام میں بھی ذکر آیا نا، اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہمیں ہمارے رب کی قسم ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ خوف، وہ دہشت، وہ ہیبت، وہ جو اس وقت کی جہنم کی ان کے سروں پر مسلط ہے، انہیں سب کچھ بھلا دے گی، اور وہ سمجھیں گے کہ جس طرح دنیا میں وہ اپنی چرب زبانی سے دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو، وہ شاید یہاں پر بھی مکر جائیں گے۔ اور ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہاں پر وہ ہے ہی نہیں وہ ہستیاں جنہیں وہ دنیا میں اپنا حاجت روا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو ایلوژنس تھے، وہ تو جھوٹ تھا، اور وہ وہاں ہوگا ہی نہیں، تو پھر وہ انہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، بھلا ہی بیٹھیں گے اس کو۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو بھٹکا دیتا ہے، انہیں حق سمجھ ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ کیوں مہر لگ جاتی ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتے، بوجھتے، سمجھتے حق کا انکار کرتے ہیں، نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہوا کیونکہ تم زمین پر بغیر حق کے فخر جتاتے پھرتے تھے، وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ جو تم اتراتے تھے، تمہیں حق نہیں تھا، تمہارے اندر بڑائی تھی نہیں، تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو بڑا جانا اور حق کو جھٹلا دیا، تو اس لیے تمہارا یہ انجام ہوا۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر سے کام لیجئے، یہ وہ دور ہے مکہ کا، وہ آخری زمانہ ہے جب مسلمانوں کے اوپر ذہنی اور جسمانی تشدد کی انتہا کر دی گئی تھی، تو اس وقت کہا جا رہا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ گھبرائے نہیں، جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہی آپ کو دکھا دیں گے۔ اور پھر یہی ہوا، بدر والے دن کفر کا دھڑ اور سر جو ہے وہ توڑ دیا گیا، قریشیوں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ مارے گئے، اور بالآخر صرف 9 سال کے اندر اندر مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے بعض اس میں سے جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی ان کی شکست، جیسا بھی میں نے غزوہ بدر کا ریفرنس دیا، یا پھر ہم فوت کر دیں آپ کو تو ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اگر آپ کی زندگی میں وہ فتوحات اور وہ کامیابیاں نہیں بھی نظر آتی تو بالآخر تو اللہ ہی کی طرف سب نے اکٹھے ہونا ہے، اور وہاں پر سب کا حساب جو ہے وہ چکتا کر دیا جائے گا۔ آپ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، ارسلنا رسلا من قبلک منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ بے شک بھیجے ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے، ان میں سے بعض کے بارے میں ہم نے آپ سے بیان کیا اور بعض کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، یہاں نشانی سے مراد معجزہ ہے، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور جب آ گیا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اسی وقت جو اہل باطل تھے وہ خسارے میں پڑ گئے۔ ہر نبی رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اللہ کے اذن سے اس نے اپنی قوم کو معجزہ دکھایا، اور وہ قوم معجزے پر ایمان نہ لائی، تو پھر وہیں دیر اینڈ دین
ان کا خاتمہ کر دیا گیا اور اہل باطل جو ہیں وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، ایک اور نشانی انسان کے گرد و پیش سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دکھا رہے ہیں، اس پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ ہے انعام، مویشی۔ اور مویشیوں ہی کی بھی سورہ نحل میں آپ تفصیل سے پڑھ کے آئے تھے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے تمہیں جو ہے وہ دودھ پلاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور ان کا گوشت تم کھاتے ہو اور ان پر سواریاں کرتے ہو اور ان سے تم خیمے بناتے ہو ان کی کھال سے، اور یہ وہاں تمہاری سواریوں کو لے کے جاتے ہیں جہاں تک تم جو ہے وہ خود جا بھی نہیں سکتے سہولت سے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں تاکہ تم ان پر اپنی حاجتوں کو پورا کر سکو، یعنی مویشیوں میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی خوراک اور پھر سواری اور پھر رہائش کے لیے جو خیمے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، پھر لباس کے لیے جو کھال سے اور ان کی پشم ہے اور جو ان کی اون ہے اس سے جو لباس بنائے جاتے تھے، وَعَلَيْهَا، اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یعنی ان پر بھی، مویشیوں پر بھی تم سواری کرتے ہو، اور پھر کشتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کہا، اور اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں کہ کشتیاں اللہ تعالیٰ کی نشانی کس طرح ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں نشانیاں اپنی پر، پس کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ، وہ ان سے زیادہ قوت اور آثار میں زمین میں ان سے کہیں زیادہ شدید تھے، کہیں زیادہ بہتر تھے۔ مشرکین مکہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جو ٹیکنالوجی فرعون کے پاس تھی، جو قوت اور طاقت عاد اور سمود کے پاس تھی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فما اغنا، تو نہ کام آیا، عنہم، ان کے، ما کانوا یکسبون، وہ ساری جو دنیاوی ترقیاں انہوں نے حاصل کر رکھی تھی کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جب آئے ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر تو وہ اسی چیز کے اوپر راضی رہے، خوش رہے جو ان کے اپنے پاس موجود تھا علم میں سے۔ اور علم یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی الہامی علم ہی تھا ان کے پاس، بلکہ ان کے پاس آباء و اجداد کے طریقوں سے اور جو بھی ان تک ٹرانسفر ہوئی جو بھی نالج تھی وہ اس کے اوپر راضی تھے، اور حق کو انہوں نے صرف اسی تعصب میں جھٹلا دیا کہ جو میرے پاس علم ہے وہی درست ہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر گھیر لیا انہیں اس نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اللہ کے عذاب نے۔ فَلَمَّا رَأَوْا، پھر جب دیکھا انہوں نے بأسنا، عذاب ہمارا، قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم نے انکار کیا ان تمام ہستیوں کا جن کو ہم شریک کرتے تھے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، تو نہیں تھا فائدہ دیتا ان کو ان کا ایمان، لما رأوا بأسنا، جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، اس وقت توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے بھی غرق ہوتے ہوئے کہا تھا نا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، تو اس کو کیا کہا گیا تھا کہ الان، اس وقت تم ایمان لاؤ گے، اب تو تمہارا ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ تو جب سکرات الموت طاری ہو جائے، جب موت کی جو ہے وہ حالت، موت کے فرشتے نظر آ جائیں، تو اس وقت کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کا وقت اب ہے جب ہم سانس لے رہے ہیں، جب ہم زندہ ہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے بھی اللہ کے بندوں میں گزر چکا۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور خسارے میں پڑ گئے اس وقت کافر۔
جب اللہ کا عذاب آ گیا، جب اللہ کی پکڑ آ گئی، تو اس وقت پھر کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو انکار کرنے والے تھے اللہ کی آیات کا وہی اصل خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی حکمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو عافیت میں رکھے، دنیا اور آخرت میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔